صورت نگاراں خواب کے جان ایلیا صاحب پر ایک شو CPTCA اور اردو ہے میرا نام کے اشتراک سے ڈاکٹر ابصار احمد کے ساتھ آپ کی پیش خدمت ہے۔ تم جب آؤ گی کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ خواتین حضرات، آپ کا ہوسٹ محمد جاد، السلام علیکم۔ بات کریں آج ہم جان ایلیا کے حوالے سے۔ بہت سارے ہمارے سوشل میڈیا کے آج کل کے نوجوانوں کے لیے جان ایلیا شاید ایک گزرے ہوئے شاعر کا نام ہے، جو کہ بہت ہی ایک مائناز شاعر اور دل کو بہلا دینے والے ایک زبردست لفظ نگار، مگر اردو ادب کے پڑھنے اور لکھنے والوں کے لیے تو یہ نام شاعری سے بھی بہت بڑا ہے۔ یہ بس ایک شاعری نہیں بلکہ اپنے آپ میں اپنی شخصیت میں ایک فلسفے کا نام ہے، جسے ہم جان ایلیا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جان ایلیا پچھلی کچھ دہائیوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا میں جان ایلیا کا نشہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اردو ادب سے آج بھی جو نوجوان وابستہ ہیں ان کو جان ایلیا کی شاعری نے محو کر دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ ویڈیوز شیئر کی جاتی ہیں، کمنٹس آتے ہیں اور جان ایلیا کی شاعری جو ہے وہ لوگوں تک رفتہ پہنچ رہی ہے۔ ایک بڑی مقبول جو جان ایلیا کا شعر ہے، جو مشاعرے میں سے ایک ویڈیو سب سے زیادہ وائرل ہوئی پچھلے کچھ دنوں میں، اس میں جان ایلیا یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے، بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے، صرف زندہ رہے ہم تو مر جائیں گے، یہ خراباتیاں خرد باختہ، یہ خراباتیاں خرد باختہ۔ اور جان کلیریفائی بھی کرتے ہیں کہ خراباتیاں خرد باختہ، جو لوگ بہت باتیں کر رہے ہیں آج رات کو دنیا کی انٹلیکٹ کی، یہ خراباتیاں خرد باختہ، صبح ہوتے ہی کام پر جائیں گے۔ کتنے دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں، کتنے دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے۔ خواتین و حضرات، بہت باتیں کرنے کو ہیں آج، شاعری ہم پڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک بڑی اعزاز کی بات کہ ونیپیگ مینیٹوبا میں ایسی شخصیت سے ہمارا تعارف ہے، ایسی شخصیت سے ہمیں ملنے کا موقع ملا کہ جو اپنے آپ میں ایک جو ہے وہ علم کی دولت سمائے رکھتے ہیں، اور بہت زیادہ آپ دیکھیں گے آج ڈاکٹر ابصار احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ڈاکٹر ابصار احمد کا یہ ایک لائبریری ہے جس میں آج ہم بیٹھے ہیں ان کے گھر میں، ان کی بیسمنٹ میں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی علم کی دولت سے کچھ ہم بھی مستفید ہوں، اور کچھ ہماری جو نئی نسل ہے، نوجوان ہیں، جو ہماری ایک کینیڈا پاکستان ٹریڈ اینڈ کلچرل ایسوسیشن کے ساتھ منسلک ہیں، پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کے ساتھ منسلک ہیں، اور تمام جو ہمارا حلقہ احباب ہے اس میں ہم ڈاکٹر ابصار کے علم سے کوئی روشنی پیدا کریں، کوئی شمع جلائیں۔ ڈاکٹر ابصار، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو بات آج ہم کر رہے ہیں جان ایلیا کے حوالے سے۔ آپ کا تو بڑا جو ہے وہ آپ کی قربت رہی، بڑی آپ کی محبت رہی جان ایلیا کے ساتھ، قدرت رہی۔ میں دیکھتا ہوں آج یہاں پر اتنی کتابیں ہیں، اور آپ نے کچھ ہینڈ ریٹن بھی اپنی چیزیں جان ایلیا کے حوالے سے میرے ساتھ شیئر کی، تو اتنی پسندیدگی اور اتنا زیادہ جان ایلیا کے ساتھ ایک عقیدت آپ کی کب سے ہے اور کیوں ہے؟ بہت بہت شکریہ جاذب۔ بات یہ کہ ادب کا شوق بچپن سے تھا، لیکن جان صاحب سے جب آگاہی ہوئی اور واقفیت ہوئی تو اس دن سمجھ میں آیا کہ شاعری کی کوئی اور جہت، کوئی اور سمت بھی ہوتی ہے۔ پہلا میرا جان صاحب سے تعلق ہوا جب میں ڈی جے سائنس کالج کا طالب علم تھا۔ اس وقت میں نے جان صاحب کو صرف ایک مشاعرے میں سنا، اور ایک دو چیزیں یاد نہیں، میں ان کے نام سے اور ان کے پڑھانے کے انداز سے بہت متاثر ہوا۔ دوسرا میرا جان صاحب سے شناسائی ہوئی سلیم احمد مرحوم کے ذریعے، جو بہت بڑے شاعر، بہت بڑے نقاد اور بہت بڑے ڈرامہ نگار تھے۔ تعبیر، آخری چٹان، یہ سب ڈرامے ان پہ لکھے ہوئے ہیں۔
وہ جان صاحب سے بہت سارے فکری اختلافات رکھنے کے بعد جان صاحب کی شاعری کے بڑے مداح تھے. انہوں نے بہت اعلیٰ تنقید جو ہے وہ جان صاحب پر لکھی ہے. اور پھر یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا. جیسے جیسے میں جان صاحب کو پڑھتا چلا گیا, یہاں بڑی زیادتی ہوگی اگر میں نام نہ لوں اپنے بہت ہی عزیز دوست سہیل فینسی کا, جو کہ انجینئر ہیں, مگر جان صاحب سے ان کی بڑی قربت رہی, اور وہ جان صاحب کے کلام کو تحریر میں لا کر جو ہے مجھ تک پہنچایا کرتے تھے. جو پرچے آپ نے میرے پاس دیکھے تھے ان میں سے بہت سے ہمارے اس دور کے 90s کے. ڈاکٹر صاحب بڑی زبردست آپ نے بات شروع کی ہے جان صاحب کی. میں نے وہ پرچے دیکھے اس دن جو آپ کے پاس تھے. اچھا, ہمارے ساتھ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جتنے ویورز یہ لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں, ابھی اس پر کمنٹ آیا ہمارے ساتھ, ہمارے پاس نسیم انور صاحب کا, غاصف افور صاحب کا, اور غاصف افور صاحب نے سوال بھی پوچھا ہے, اور سوالات کو بھی ہم شامل کریں گے ڈاکٹر صاحب ایسے جیسے سے آگے بڑھے گا. غاصف افور صاحب نے پوچھا ہاؤ ڈو یو ریکنسائل جانز نیہلزم ود اسلام, تو اس پہ بھی ضرور بات آگے ہم کریں گے. آپ بالکل شو دیکھتے رہیے. غاصف افور صاحب, آپ کا سوال آ گیا ہے ہمارے پاس, تو آپ مزید سوال کر سکتے ہیں, کویشچنس پوچھیے, اور اگر آپ کوئی کچھ فرمائش کرنا چاہتے ہیں, کچھ سننا چاہتے ہیں ڈاکٹر ابصار, ہم نے تو انٹرو میں کچھ جو ہے کوشش کی ہلکی سی, لیکن جو ڈاکٹر ابصار کی جب ہم ادائیگی سنیں گے شاعری کی تو مزید لطف اندوز ضرور ہوں گے. تو آپ فرمائش بھی کر سکتے ہیں. کمنٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں. ایک اچھا تانتا بدہ ہے ادب سے لگاؤ رکھنے والے لوگوں کا اس ٹرانسمیشن میں. تو دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ شیئر کرتے جائیں اس ویڈیو کو, تاکہ زیادہ لوگوں کے ساتھ, زیادہ لوگوں کے پاس ہماری آواز جو ہے وہ پہنچ سکے. ڈاکٹر صاحب, جان ایلیا کی شاعری ایسی کیا وجہ ہے کہ آج جان ایلیا صاحب کی وفات کو بھی غالباً 18 سال ہو چکے ہیں, اور بہت مقبولیت حاصل کی جان ایلیا کے اشعار نے پچھلی 1-2 دہائیوں میں. ان کے جانے کے بعد آپ سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ جب جان کا شعر آتا ہے, جان کی کوئی ویڈیو آتی ہے, تو نوجوان وہاں رک جاتے ہیں, کمنٹ کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں. جان کا یہ نشہ جو ہے یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, آپ کے سوال کی کئی جہتیں ہیں, کئی اینگلز ہیں, اس کے کئی رخ ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جان ایلیا کی شاعری جو ہے وہ سہل ممتنع کی شاعری ہے, کہ وہ بڑے بڑے مشکل مضامین کو بڑی آرام کے ساتھ بڑی آسان ترکیبوں میں بیان کر دیتے ہیں, اور اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ پڑھنے والے کو اپنا تجربہ معلوم ہوتی ہے. دوسری بات, جان ایلیا کی قادر الکلامی ہے, ان کا مختلف زبانوں پر عبور ہے, ان کا مختلف علوم پر عبور ہے. اگر ہم زبانوں کی بات کریں تو ساری زبانیں ہیں, جان صاحب کو اس پہ بڑا عبور حاصل تھا, اور آغا خان فاؤنڈیشن نے تو بہت بڑا کام لیا جان صاحب سے. انہوں نے اپنا قدیم جو لٹریچر جو بڑی دقیق جو ہے مشکل جو ہے وہ عربی میں تھا وہ ٹرانسلیٹ کرایا. اس کے بعد جان صاحب کو اگر آپ دیکھیں تو جان صاحب ادب کے آدمی تو ہیں, ادب تو بے شمار پڑھا ہے دنیا بھر کا. وہ فلسفے کے بھی آدمی ہیں, بڑا فلسفہ پڑھا ہے, بے شمار ریفرنسز ملتے ہیں ان کے پاس, ان کے وہاں. ان کو نفسیات سے گہرا شرف تھا. انہوں نے نفسیات, مختلف نفسیات دانوں کا جو ماہر نفسیات لوگ گزرے ان کو مطالعہ کیا, اور ان کی شاعری میں آپ کو بے شمار ریفلیکشنز ملیں گے, جو کہ جس شخص نے نفسیات پڑھی ہے وہ سمجھ جائے گا کہ وہ کیا ہے. بالکل بالکل. کوئی شعر اس طرح کا یاد اگر آپ کو ڈاکٹر صاحب آئے کرنا چاہیں؟ جی جی, وہ کہتے ہیں کہ جو یکسر محو کر دیتا ہے ہر شے سے دل کو, واہ واہ, یکسر محو کر دیتا ہے ہر شے سے دل کو, وہ نشہ کچھ زیادہ کر لیا کیا, نشہ کچھ زیادہ کر لیا کیا, بہت نزدیک آتی جا رہی ہو, بچھڑنے کا ارادہ, واہ 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 واہ, بہت نزدیک آتی جا رہی ہو, بچھڑنے کا ارادہ کر لیا کیا. کیا بات ہے, کیا کہتے ہیں اس کو ریئیکشن فارمیشن کہتے ہیں, کہ جو آپ کے دل میں جو سوچ ہے اندر, آپ اس کا مظاہرہ نہیں کرتے, اس کے ایگزیکٹ اپوزٹ سوچ اور عمل کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہیں. اسی طرح ایک عمل ہوتا ہے ریشنلائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں, اور اس کی مثال دیکھیے کیا کمال مثال ہے. کہتے ہیں کہ برہنہ ہے سرے بازار تو کیا, برہنہ ہے سرے بازار تو کیا, جازم میاں برہنہ ہے سرے بازار تو کیا, بھلا اندھوں سے پردہ کیوں کرے. واہ 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 واہ, کیا کہنے ہیں, کیا بات ہے. تو جان صاحب کا علم نفسیات کا, پھر اخلاقیات کا, سماجیات کا,
اور لغت کا ان کا جو مطالعہ تھا وہ بہت زبردست تھا. مجھے ایک بڑی زبردست ڈاکٹر صاحب بات اس دن میں سن رہا تھا ان کے ایک مداح کی. انہوں نے کہا جی کہ جو اردو ادب کی جو ان کو سمجھ تھی اور جو اردو لغت کی ان کو سمجھ تھی وہ اردو کی تہذیب سے بہت زیادہ جو ہے وہ واقفیت رکھتے تھے اور بڑی محبت اور عقیدت رکھتے تھے, اس لیے ان کو اردو کے لفظ کی لغت کی بڑی کمال سمجھ تھی اور عبور تھی. جی یہ بالکل صحیح ہے. اور اس کا براہ راست مجھے علم ہوا جناب شکیل عادل زادہ صاحب سے, جو جان صاحب کے انتہائی مقربین میں سے وہ جو سبرنگ جی سبرنگ ڈائجسٹ جو ہے جنہوں نے نکالا, اور وہ بھی ایک کہانی ہے سبرنگ ڈائجسٹ کیسے نکلا, پھر انشاءاللہ کسی پروگرام میں بات کریں گے. وہ بھی جان صاحب سے ریلیٹڈ ہے اور ان کے اہل خانہ سے. تو شکیل بھائی یہ بتایا کرتے تھے کہ بالکل ایسا لگتا تھا کہ کوئی لغت ہمارے سامنے جو کھلی ہوئی ہے. اچھا جان صاحب کو جب آپ کبھی سنیں یا دیکھیں تو جان صاحب بس علم ہی علم تھے, وہ سراپا علم تھے. جب وہ بولتے تھے تو جس کو کہتے ہیں کہ دل چاہتا تھا کہ پتہ بھی تک کھڑ گئے. اور یہ بات میں نے ان کے بہت سارے بہت قریبی لوگوں سے سنی ہے اور اس پہ مجھے یقین ہے. ان کی شخصیت محو ہو جاتی تھی اور صرف ان کے گفتگو آپ کے دل دماغ ذہن پر جو ہے وہ قبضہ کر لیتی تھی. جان صاحب بڑے صاف کو انسان تھے. اب یہاں میں جو بھی لوگ جان صاحب کو پڑھیں گے اور پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں ہمیشہ ہر ایک سے کہتا ہوں کہ اگر کسی شاعر کو سمجھنا ہے تو اس شاعر کے زمانے کا مطالعہ کیجئے کہ وہ کس زمانے میں زندہ تھا, اس زمانے کے مسائل کیا تھے, اس زمانے کی تہذیب کیا تھی, اس زمانے کے رسم و رواج کیا تھے, اور پھر وہ شاعر اس نے اپنی زندگی اس سماجی نظام میں کیسے گزاری. تو جان صاحب کے بعد دیکھیے آپ کو بڑی 360 ڈگری کی جو ہے شفٹ ملے گی کہ ایک بچہ جو کہ امروہے کے اس گھرانے میں پیدا ہوا جو کٹر مذہبی سید علامہ سید شفیق حسن ایلیا ان کے والد شاعر, اور ایسٹرالوجی کے ساتھ بڑی ان کی عقیدت, بڑی محبت, بڑا علم رکھتے تھے فن مصوری میں. میں اس خاندان کو جنات کا ادبی حساب سے یا عقلی حساب سے جنات کا خاندان کہتا ہوں. کمال امروی ان کے تائزاد بھائی آپ دیکھیں, میوزک ڈائریکٹر, فلم ڈائریکٹر, کیسی کیسی انہوں نے جو ہے وہ فلمیں دی ہیں. ان کے بھائی سید, سب سے بڑے بھائی سید محمد مہدی, جن کو میں اور آپ رئیس امروی صاحب کے نام سے جانتے ہیں, کہ وہ کس قدر جو ہے مطلب بڑے مرتبے کے آدمی تھے ادبی اعتبار سے پاکستان کی ادبی تاریخ میں, نو ڈاؤٹ, اور اردو اور فارسی زبان میں. نو ڈاؤٹ. ڈاکٹر صاحب آپ سے سلسلہ باتوں کا جاری رہے گا. کچھ کمنٹس کو بھی شامل کرتے ہیں. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سہیل خان صاحب نے, شادیب احمد نے, کیسر چودھری صاحب نے, عدنان نور کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر افسار صاحب. مسعود انصاری صاحب کہتے ہیں کہ once ڈاکٹر صاحب mentioned that John صاحب came before his time, would love to hear him again. عدنان نور صاحب نے وہاں کا جو ہے کمنٹ بھیجا ہے. فیصل خان صاحب بھی شامل ہیں اس ٹرانسمیشن میں, کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم جازم اینڈ ڈاکٹر صاحب. اور عدنان نور صاحب نے ایک بار پھر کمنٹ کیا, اسلام پیش کی ڈاکٹر صاحب کو. اور آصف افور صاحب پھر سے آئے ہیں, کہتے ہیں جی واز جان اگینسٹ دا کریشن آف پاکستان, ہاؤ ڈو یو انٹرپریٹ ہز سیئنگ پاکستان, یہ سب علی گڑھ کے لونڈو کی شرارت تھی. بات کی کریں گے اس پہ لازمی, بڑا اہم موضوع ہے. قاسم غفور صاحب جو ہیں وہ جو ہے بالکل he's pinning on the controversial things at the moment. قاسم غفور صاحب ڈیفینیٹلی ہم اس پہ بات کریں گے, کیونکہ ابھی کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو میں صرف دو باتیں عرض کرتا ہوں. آپ کا غفور صاحب کے نہلزم والا سوال اور یہ جان صاحب کا جو سوال ہے, بالکل میری کوشش ہوئی کہ میں اس کا جواب دوں, لیکن میرا خیال ہے یہ شاید ہم اگلے سیگمنٹ میں اس کا جواب دے پائیں گے جب آپ جان صاحب کے بیک گراؤنڈ کو, پس منظر کو جان لیں گے. ان کے سیاسی, سماجی اور اخلاقی بیک گراؤنڈ کو جب آپ جان لیں گے تو تب ان سوالوں کے جوابات آپ کو زیادہ سمجھ آئیں گے. بالکل, سوال ہم نوٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ اور آپ کو جواب دیں گے. بالکل, تو کوشش ہم یہ کریں ڈاکٹر صاحب کہ ہم جو ہے شخصیت کا جو صحیح تاثر ہے وہ ہم پہنچا سکیں, اور اس کے لیے جو ہے مکمل معلومات ہونا بہت ضروری ہے. نیم حکیم خطرہ جان ثابت ہوگا. جیسے ڈاکٹر صاحب ایک میرے سامنے یہ نظم میں جو ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ جس میں مکالمہ شامل ہے, اور بڑا خوبصورت چیز ہے وہ جو ہے نا آرٹ کا استعمال جان ایلیا نے اپنی اس شاعری میں کیا ہے. یہ غم کیا دل کی عادت ہے, نہیں تو کسی سے کچھ شکایت ہے, نہیں تو ہے وہ ایک خواب بے تعبیر, بلا دینے کی نیت ہے,
نہیں تو کسی کے بن کسی کی یاد کے بن جیے جانے کی ہمت ہے نہیں تو کسی صورت بھی دل لگتا نہیں ہاں تو کچھ دن سے یہ حالت ہے نہیں تو تجھے جس نے کہیں کا بھی نہ رکھا وہ ایک ذاتی سی وحشت ہے نہیں تو تیرے اس حال پر ہے سب کو حیرت. دیکھیے کیا شعر نکالا ہے. تیرے اس حال پر ہے سب کو حیرت, تجھے بھی اس پہ حیرت ہے نہیں تو ہم آہنگی نہیں دنیا سے تیری, ہم آہنگی نہیں دنیا سے تیری, ہم آہنگی نہیں دنیا سے تیری, تجھے اس پر ندامت ہے نہیں تو ہوا جو کچھ یہی مقصود تھا کیا, یہی مقصود تھا کیا, ہوا جو کچھ یہی مقصود تھا کیا, یہی ساری حکایت ہے نہیں تو اذیت ناک بڑے مسئلے کو کیسے دو مصروں میں سمویا. اذیت ناک امیدوں سے تجھ کو امان پانے کی حسرت ہے نہیں تو رہتا ہے خیال و خواب میں گم, تو اس کی وجہ فرصت ہے نہیں تو وہاں والوں سے ہے اتنی محبت یہاں والوں سے نفرت ہے نہیں تو صبح جو اس کی جدائی صبح جو اس جدائی کا سبب جو اس جدائی کا بنا ہے وہ مجھ سے خوبصورت ہے نہیں تو کیسے اس خوبصورت جو آرٹ کا استعمال ہے یہ مکالمے کا شاعری میں, اور ایک دم آپ ایک شعر پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں پڑھتے چلے جائیں سنتے چلے جائیں, کیسے دیکھیں گے اس کو؟ دیکھیے یہ تو اس کی وہ غزل ہے جس کو وہ عام پبلک کو نہیں سنایا کرتے تھے, اس پائے کی غزل ہے, اور اردو زبان میں شاید آپ کو اس کی مثال کم ہی ملے, فارسی میں ملتی ہے. امیر خسرو کی غزل دیکھیں کہ گفتم کے روشن از قمر, گفتہ کی گفتار انس, گفتم کے روشن از قمر. اب یہ امیر خسرو کے وہاں ملے گی آپ کو مثال, یہی مثال ان کے بڑے بھائی رئیس امروی, ان کی تو بہت طویل ایک غزل ہے گفتم و گفت کے عنوان سے, جس میں سوال جواب کا عنصر ہے. غالباً عرفی کے وہاں بھی ایک مثال ہے, لیکن اردو میں ایسی مثال میں نے کم از کم کہیں اور نہیں دیکھی. اب اس شعر میں دیکھیے کتنے سادہ الفاظ میں دو مصروں میں کیسے کیسے بڑے مسائل بیان کر دیے. اپنی انا کا مسئلہ بھی جو ہے انہوں نے بیان کر دیا ہے. جان صاحب کے وہاں دیکھیے وہ بڑے صاف گو آدمی تھے, اور ان کے وہاں کوئی مصلحت نہیں تھی. وہ بڑے آرام سے بڑی مشکل چیزوں کو ان جگہوں بھی کہہ دیتے تھے کہ جہاں پہ عام آدمی کہنے کی ہمت نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر ان کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے, ہم اہل شہر اپنے جوانوں کے درمیان, ہم اہل شہر اپنے جوانوں کے درمیان, جان ایک معجزہ ہے اگر خیریت سے ہیں. جان ایک معجزہ ہے اگر خیریت سے ہیں. جوان تو قبیلے کی جو ہے وہ آن ہوتے ہیں, ڈھال ہوتے ہیں, لیکن اب یہ سیاسی اور سماجی شعور اگر جو لوگ کراچی کے حالات سے واقف ہیں وہ اس شعر کو سمجھ جائیں گے. یہ وہ وقت ہے جب جان صاحب نے ایک سیاسی رہنما کی آمد پر کھڑے ہونے سے انکار کر دیا تھا, اور جان صاحب پر لوگ حملہ ہو گئے تھے, بڑی مشکل سے بچایا غالباً. تو یہ شعر جو ہے وہ اس زمانے کی جو ہے وہ یاد ہے. زندانیان شام و سحر خیریت سے ہیں, ہر لمحہ جی رہے ہیں مگر خیریت سے ہیں. اسی طرح آپ کو پتہ نہیں علم ہو کہ نہیں, ایک زمانے میں بہت مشہور رائٹر تھے اور شاعر حسن رضوی, انہوں نے ایک پروگرام کروانا چاہا تھا, اس میں انہوں نے فضل الرحمان کو بلایا, جان صاحب کو بلایا. جان صاحب نے وہاں ایسی کوئی سچائی کی باتیں کر دی کہ وہ پروگرام جو ہے وہ کینسل کرنا پڑا. تو جان صاحب کے وہاں کوئی مصلحت نہیں تھی. اس غزل میں بھی زندانیان شام, یہ جو آپ نے بھی کوٹ کی, نہیں تو تیرے اس حال پر ہے سب کو حیرت, تجھے بھی اس پہ حیرت ہے نہیں تو جان صاحب کے وہاں کوئی پچھتاوا نہیں تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح فلسفے کے بڑے بڑے مسائل کو وہ بڑے آرام سے دو مصروں میں جو ہے وہ بیان کر دیا کرتے تھے. اس غزل کے 2-3 شعر ایسے ہیں جو آپ کو ملیں گے. مثال کے طور پر جو شعر آپ نے پڑھا کہ ہوا جو کچھ یہی مقصود تھا کیا, یہی ساری حکایت ہے نہیں تو. دیکھیں مطلب کہ انہیں پتا ہے کہ وہی ہے, حال کے بھیجا کہتے ہیں حاصل کن ہے یہ جہان خراب, یہ ممکن تھا اتنی اجلت میں. اب اسی شعر کو دیکھیں کتنا بڑا شعر ہے, اور یہ جان صاحب ہی کہہ سکتے تھے, ایسا کر ہمت جان صاحب نہیں ہو سکتی تھی. تو انہیں پتا ہے کہ یہ کن کا جو معاملہ ہے یہ ابھی جاری ہے, کیونکہ اقبال نے کہا تھا کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. تو
یہ معاملہ جو ہے جاری ہے اور جان کو پتا، اس لیے جان نے کہا یہی ساری حکایت ہے، نہیں تو یعنی کہانی ابھی باقی ہے. تو کتنے سکون کے ساتھ، کتنے آرام کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بات بیان کر رہا ہے. تو ایک شعر میں نے جو ہے اپنی انٹروڈکشن میں پڑھا تھا، اس کے پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ جو ہمارے بہت سارے میں نے سوشل میڈیا پہ جو دیکھا وہ شیئر کافی ہوئی تھی ویڈیو ان کی. وہ غالباً دبئی کا مشاعرہ تھا، سلیم جعفری صاحب کی نے آرگنائز کیا تھا، تو جس میں وہ ستم جو لفظ ہے کتنی خوبصورتی سے اس کو استعمال کرتے ہیں کہ کتنے دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں، کیا ستم ہے، کیا سب لوگ مر جائیں گے. یہ جو ایک بقائیت کی جو ایگزسٹنس کی جو ایک بات ہے ان کی شاعری میں، اس والے سے اور بھی مثالیں ضرور ملتی ہوں گی. دیکھیے ایگزسٹنس جان صاحب کا بہت بڑا مسئلہ تھا اور وہ باقی رہنا چاہتے تھے. ان کی جو انسٹنکٹ تھی، جو فرائیڈین انسٹنکٹ میں سے جو انسٹنکٹ ہیں ان میں سے ایک باقی رہنا تھا. اور یہ مسئلہ بڑا شدید تر ہو گیا جب جان صاحب نے فلسفے کا مطالعہ کیا، اور خاص طور سے وجودی فلسفی جو ہیں ان سے وہ بڑے متاثر تھے. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ جان صاحب کا یہ مسئلہ شدید سے شدید تر ہو گیا، اور جان صاحب کو بھی اس مسئلے کا جواب وہاں نہیں ملا. تو اب جان صاحب کی ساری عمر جو ہے نا وہ اس پیکار میں گزری کہ یہ جو ہے نا کس طرح سے اس کو، جیسے مثال کے طور پر کہ نکھتے یاسمن قبا، بھولنا چاہیے ہمیں، بھولنا چاہیے ہمیں. جان صاحب کی آوازات بھی میرے کان میں آتی ہے جب یہ شعر پڑھتا ہوں. جان صاحب نکھتے یاسمن قبا، بھولنا چاہیے ہمیں، صبح کے بعد تو کہاں، شام کے بعد ہم کہاں. واہ واہ واہ. یہ جو نواگری کے ساتھ ساتھ، یہ جو نواگری کے ساتھ نواگری کے ساتھ چیخ نہیں رہا ہوں میں، چیخ نہیں رہا ہوں میں، سینہ نئے نواز میں، آخر اب اتنا دم کہاں، آخر اب اتنا دم کہاں. واہ واہ واہ، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب. اسی طرح ایگزسٹنس پہ دیکھیں، کس کو فرصت کے مجھ سے بحث کرے، کس کو فرصت کے مجھ سے بحث کرے اور ثابت کرے کہ میرا وجود زندگی کے لیے ضروری ہے. وہ ایک بچے کی طرح زندہ رہنا چاہتے تھے. بالکل. یہ بھی کافی اظہار بھی کیا انہوں نے اس چیز کا، کہ اپنی نثر میں بھی لکھتے ہیں کہ میں بڑا نہیں ہوا اور میں بڑا ہونا چاہتا بھی نہیں تھا. جب دوسرا ایک جیسے اپنے صاحب گوئی کی بات کی، اور جو ہم نے پہلے ایک ہم ٹچ اپون کر رہے تھے کہ کیسے ریزونیٹ کرتا ہے یوتھ کے ساتھ کی شاعری، کیونکہ بڑی یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ مشکل الفاظ میں، کیونکہ وہ لفظ کی پہچان اتنی اچھی تھی، اتنی زیادہ ان کو جو ہے وہ علم تھا کہ ان کو جو ہے لہجہ اور لہجے کو جو ہے وہ لفظ میں اتارنا بہت خوب جانتے تھے. اگر میں اس کو سمرائز کر کے آپ کو بتا سکوں، جیسے ابھی یہ اگر کچھ شعر ہے میں آپ کے سامنے رکھوں، دل کی تکلیف کم نہیں کرتے اب کوئی شکوہ ہم نہیں کرتے، دل کی تکلیف کم نہیں کرتے اب کوئی شکوہ ہم نہیں کرتے، جانے جان تجھ کو اب تیری خاطر، جانے جان تجھ کو اب تیری خاطر، یاد ہم کوئی دم نہیں کرتے. دوسری بار کی ہوس ہے سو ہم، دوسری بار کی ہوس ہے سو ہم، سرے تسلیم ہم نہیں کرتے. اور یہ آخری جو دو شعر بہت کمال ہے، وہ بھی پڑھتا نہیں ہے اب دل سے، ہم بھی نالے کو نم نہیں کرتے، جرم میں ہم کمی کریں بھی تو کیوں، جرم میں ہم کمی کریں بھی تو کیوں. یہ سنیے گا اس کے ساتھ، اس شعر کے ساتھ جو ہے نا، چاہ رہا ہوں کہ جو نا ویورز جڑ جائیں ایک دفعہ، کہ جرم میں ہم کمی کریں بھی تو کیوں، اور وہاں کی کمنٹس بھی آنے چاہیے اس کے ساتھ. جرم میں ہم کمی کریں بھی تو کیوں، تم سزا بھی تو کم نہیں کرتے. یہ کتنی خوبصورتی سے، کتنی آسان الفاظ میں، لیکن ایسی ایک اثر انداز بات کہہ جانا یہ جان ایریا کے ہاں آپ کو ملتا ہے. جی تو دیکھیے جان صاحب جو ہیں ان کے وہاں بڑی متضاد آپ کو کیفیات ملیں گی ان کے شاعری میں، جو ان کی شاعری کو اور ان کی شخصیت کو انوکھا بنا دیتی ہیں، بدنما نہیں کرتی. یہ بتا دوں میں آپ کو، یہ بڑا کمال ہے ان کا اتنے تضادات رکھنے کے باوجود. اب پیدائش ان کی ہوئی، میں نے جیسے بتایا کہ ایک عالم گھرانے میں، فاضل گھرانے، مذہبی گھرانے میں. اس کے بعد بچپن میں انہوں نے تھیٹر کیا. اس تھیٹر کا جو ڈرامائی جو نقشہ تھا، جو ڈرامائی کیفیت تھی، اس سے وہ بڑے متاثر تھے، اور انہوں نے ایکٹنگ بھی کی. تو وہ آخر تک وہ ڈرامائی انداز ان کی شخصیت کا حصہ رہا. پھر جب وہ نوجوان ہوئے تو آپ دیکھیے کہ تقسیم کا وقت تھا، اور ان کے تینوں بڑے بھائی، جیسے کہ جان صاحب خود کہتے ہیں کہ مسلم لیگ میں شامل ہو چکے تھے،
لیکن یہ اپنے کزن جناب نازی شمروی کے زیر اثر یہ کمیونسٹ تحریک سے بڑے متاثر ہوئے، اور جو خون تھوکنے کی ترکیب ہے وہ جان صاحب نے وہاں اس زمانے سے لی ہے. اس زمانے میں ٹی بی کا جو مرض تھا، ٹیوبرکلوسس کا، وہ بڑا عام تھا. اس زمانے میں جان صاحب کو لکھتے ہیں کہ جو لڑکیوں کے جو آئیڈیل ہوتے تھے وہ نوجوان ہوتے تھے جو کہ کمیونسٹ ہوتے تھے، کھدر کے کپڑے پہنتے تھے، خون تھوکتے تھے اور نوجوانی میں مر جاتے تھے. تو ایک خون تھوکنے سے رومانٹک ان کا ایک جو ہے وہ، ہاں اب دیکھیے خون تھوکنا ایک بڑا کریہ قسم کا ہے، کیا کہتے ہیں، بڑا تکلیف دہ عمل ہے. لیکن جان صاحب نے جو اس کو رومانٹسزم کا جو ہے مطلب ایک سمبل بنا دیا یا جو اس کے ساتھ اثر پیدا کر دیا کہ کیا کہتے ہیں وہ کہ ہاں سچ یہ ہے کہ میں نے اسے کوئی خط نہیں لکھا. ہاں سچ یہ ہے کہ میں نے اسے کوئی خط نہیں لکھا. کیا اس کو یہ لکھوں کہ لہو تھوکتا ہوں میں؟ اوہ، کیا اس کو یہ لکھوں کہ لہو تھوکتا ہوں میں؟ واہ واہ. کیا تم خون تھوکتی ہو یہ سن کر خوشی ہوئی. اب دیکھیے کیسا سرکیسزم ہے اس کے اندر، کیسا طنز ہے. اور جان صاحب نے دیکھیں اس کو کیسے بیان کیا، خون تھوکتی ہو یہ سن کر خوشی ہوئی، اس رنگ اس ادا میں بھی پرکار ہی رہو. اس رنگ اس ادا میں بھی پرکار ہو. واہ 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 واہ. تو دیکھیں اب یہ جس شخص کو قدرت نہ ہو کلام پہ، زبان پہ یا انسانی نفسیات پہ، وہ ایسے شعر نہیں کہہ سکتا. اور میری گزارش ہے جوانوں سے، نوجوانوں سے، کہ جان صاحب کے عہد کو سمجھیں، ان کے زمانے کو سمجھیں، تھوڑا اپنی زبان کا علم حاصل کریں، تو پھر آپ پر جان صاحب کی شاعری کی تھرڈ ڈائمنشن اور آنے والے وقت میں فورتھ ڈائمنشن، وہ جو آپ نے ابتدا میں سوال کیا تھا کہ جان صاحب کا نشہ کم نہیں ہو رہا، تو بات یہ کہ آج تک غالب کا نشہ بھی کم نہیں ہوا. بالکل. فیض کا نشہ بھی ویسا ہی ہے. بالکل. تو جیسے جیسے آپ سمجھتے جائیں گے، دیکھیے آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ جان صاحب کی شاعری اتر کر آپ کی سطح پر آئے گی. آپ کو بلند ہو کر جان صاحب کی سطح پر جانا ہوگا. بالکل بے شک. اور جان صاحب بڑے نالاں تھے نوجوانوں کے یا معاشرے کے اس رویے سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کہنے والا اپنی سطح سے اتر کر بات کرے، اور وہ بڑا طنز کرتے ہیں اور بڑا خوبصورت کہتے ہیں کہ مجھ کو گہرائی میں اترنا ہے، مجھ کو گہرائی میں اترنا ہے، پر میں گہرائی سطح پر چاہوں. واہ 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 واہ. کیا ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب ادب پسند مشہور ہو جائیں، لیکن وہ محنت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. تو جان صاحب کی شاعری کو اگر سمجھنا ہے تو محنت کرنی ہے. اور خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے، اور آپ جو ہے محض جو ہے کچھ وائرل ویڈیوز یا یوٹیوب ویڈیوز یا سوشل میڈیا پہ پڑھنے سے نہیں، آپ کتاب خرید کے آپ پڑھیں، کتاب لے کے آئیں پڑھیں، یا آن لائن کتاب ملتی ہے کتاب سے پڑھیں، تو آپ کو یہ ہے کہ ایک جو ہے بالکل خالص چیز آپ کو ملے گی، اور آپ اس کو جو ہے اس پہ ٹائم لگا کے خاموشی سے اس کو اسٹڈی کریں، اس کے اوپر مطالعہ کریں، تو وہ زیادہ جو ہے وہ سمجھ میں آپ کی اضافہ ہوتا جائے گا. ہم بھی طالب علم ہیں، ڈاکٹر صاحب سے سیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اپنا علم جو ہے وہ ہم مزید ریفائن کر سکتے ہیں. کمنٹس اور لے لیتے ہیں جی. حمزہ زیدی نے ہمیں جوائن کیا ہے، سعد ملک نے جوائن کیا ہے، حنان صدر نے جوائن کیا ہے، حارث محبوب نے جوائن کیا ہے، اور غاسب حفوظ صاحب لکھتے ہیں گڈ فرینڈ آف مائن has a theory that John okay غاسب حفوظ صاحب غالباً کچھ کانسپریسی تھیوریز کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس میں ہم میرے خیال سے ایک الگ ہی کسی پروگرام میں بات کریں گے. تو اب یہ ہے کہ ایک بڑا اہم کچھ اہم شاعری کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جتنے بھی لوگ جوائن کریں، تاکہ اور مزید بات پہنچ سکے، زیادہ لوگ ہو سکیں. تو تب ایک اور میں شاعری آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب کیونکہ ڈاکٹر ابصار احمد جو ہیں وہ ہمارے ونیپیگ کے معروف نہ صرف جو ہے نا وہ ادیب اور علم والے شخص ہیں، بلکہ پروفیشنلی ہی از ویری کیپیبل، ہی از اے سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ. ڈاکٹر صاحب یہ کچھ کلام ہے جو آپ کے سامنے میں رکھوں گا، آپ اس کو دیکھیے گا کہ اس میں جان صاحب نے کس طریقے سے جو ہے وہ ایک سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجی کا عنصر اس کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے. عیش امید ہی سے خطرہ ہے، عیش امید ہی سے خطرہ ہے، دل کو اب دل دہی سے خطرہ ہے کچھ ایسا کہ اس کی جلوت میں، ہے کچھ ایسا کہ اس کی جلوت میں ہمیں اپنی کمی سے خطرہ ہے. اب دیکھیں یہ شعر کوئی عام آدمی کہہ نہیں سکتا، ہم کو اپنی کمی سے خطرہ ہے، اور اس کے مضمون جان صاحب بار بار لائے ہیں، اور یہ مضمون ابھرتا ہے ان کے اندر کی اداسی سے، ایک عمیق گہری اداسی، ایک یاسیت، ایک حزن و ملال جو ان کی شخصیت کا حصہ تھا. بھائی انور شیخ نے ایک مرتبہ ایک جگہ کسی جگہ کہا ہے
کہ ہم نے جان صاحب کو کبھی کسی معاملے میں خوش نہیں دیکھا. دیٹ از ویری ٹرو. دیکھیے جان صاحب بڑے حساس انسان تھے, اور ہم تو یہاں کی شاعری کی بات کریں, جان صاحب بہت اعلیٰ پائے کے نثر نگار تھے. اب یہ جو شعر آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ سب اسی حساسیت اور اسی حزن ملال اور یاسیت کا جو ہے وہ سمجھ لیجیے کہ ایک عنصر ہے. اور جو ان کی خوشی کو رد کرنے والا جو عنصر ہے, جتنا میں نے دیکھا ہے انہوں نے اس پہ ایمفسائز کیا ہے اپنی شاعری کے ذریعے کہ وہ خوشی کو رد کرنا اس لیے ہے کہ جب دنیا میں اتنے ستم ہو رہے ہیں, اتنے غم ہو رہے ہیں, تو اس عہد میں آپ خوش کیسے رہ سکتے ہیں. بالکل. دیکھیں جان صاحب نے لکھا ہے اپنے نثر میں کہ تاریخ کے بیشتر حساس انسانوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اداس رہ کر گزارا ہے. اینڈ دیٹ از ویری ٹرو. اور ایک جگہ جان صاحب اور لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ دنیا میں خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ بے حسی کی ضرورت بھی ہے. اینڈ دیٹ از ویری ٹرو. اور اس کو وہی لوگ سمجھیں گے جنہوں نے لوگوں کا کرب سمجھا ہوگا, لوگوں کا غم سمجھا ہوگا, لوگوں کا دکھ سمجھا ہوگا. اب دیکھیے اسی جو ہے وہ آگے کچھ اشعار ہیں جو کہ بڑے بہت میں تو میں بھی ہو گیا اس شاعری میں جو انہوں نے لکھی ہے کہ ان لبوں کا لہو نہ پی جاؤں, اپنی تشنا لبی سے خطرہ ہے, جان ہی تو ہے جان کے در پہ, جان ہی تو ہے جان کے در پہ, میر کو میر ہی سے خطرہ ہے. اور جو آخری شعر ہے اس میں تو انہوں نے سما دیا سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے, اب نہیں کوئی بات خطرے کی. سنیے گا جتنے ہمارے ویورز ہیں, کوئی بات خطرے کی, اب نہیں کوئی بات خطرے کی, اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے. واہ واہ واہ. دیکھیں کہ جان صاحب کے وہاں یہ معاملہ, یہ مضمونی بہت دفعہ جو ہے استعمال ہوا ہے اور بڑی حساسیت کے ساتھ اور بڑے خوبصورت انداز میں یہ وار کر گیا ہے پہلو سے کون مجھ پر. ہاں, یہ وار کر گیا ہے پہلو سے کون مجھ پر, تھا میں ہی دائیں بائیں اور میں ہی درمیان تھا. تھا میں ہی دائیں بائیں اور میں ہی درمیان تھا. واہ واہ. آپ کو اپنوں سے جو زخم پہنچتے ہیں, جو تکلیفیں پہنچتی ہیں, یا ان کے ہاتھوں جس طرح آپ سمجھ لیں کہ مختلف مشکلات کا شکار ہوتے ہیں, دیکھیے کس طریقے کے ساتھ, کس آسانی کے ساتھ جان صاحب نے جو رقم کیا ہے. کیا بات. اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو تہذیب جو ابھر کر سامنے آ رہی ہے, دیکھیے جان صاحب کے وہاں ایک پرانی تہذیب ہے اور اس تہذیب کا زوال ہو رہا ہے. جان صاحب نے جس تہذیب میں جنم لیا, جوان ہوئے پروان چڑھے, جو روایات کی تہذیب تھی, اب وہ تہذیب جو ہے نا, جو تہذیب تھی بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ہر ایک کو برداشت کرنے کی, اور جتنے بھی سمجھ لیجئے کہ جو اختلافی مسائل ہوتے تھے ان کو بھی بذریعہ گفتگو, بذریعہ بحث طے کیا جاتا تھا, اور آخر میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کی جاتی تھی. نظریات مختلف ہونے کا مطلب جوتم پیزار گالی گلوچ نہیں تھی جو کہ آج کا حصہ ہے. تو جان صاحب نے تو وہ زمانہ دیکھا تھا. پھر جان صاحب کے ساتھ ایک نئی جان صاحب کے سامنے ایک نئی تہذیب نے جنم لیا پاکستان میں. پھر جان صاحب نے وہ تہذیب دیکھی, پھر جان صاحب نے اس تہذیب میں مزید تبدیلی دیکھی جو میں سمجھوں گا کہ سن سمجھ لیجیے کہ تقریباً 90 کے بعد سے بہت تیزی کے ساتھ, بلکہ 85 کے بعد سے جو ہے اور تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے خد و خال جو ہے وہ واضح ہوئے. ڈاکٹر صاحب اب جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں, بڑی مختلف ٹاپکس پہ ہم ٹچ اپون کر رہے ہیں, اور کچھ ایسے ٹاپکس ہیں, کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کو ایک ڈیٹیل ڈسکشن کی ضرورت ہے. تو آج کا ہمارا جو 35 سے 40 منٹ کے شو کا جو پروگرام طے ہوا تھا, تو اس میں ہم بالکل اپنے آخری چند منٹوں پر ہیں اب, اور ہم اس کو اب جو ہے وہ ایک کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں. ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اگلے شوز میں جو ہے وہ کس سیگمنٹ کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے, اور آگے ویورز کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے. بہت سے لوگوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے, ماشاء اللہ, ویری ہیپی. بڑی خوشی اور مسرت بات ہے کہ اردو ادب سے آج بھی لوگ اگر لگاؤ تو نہیں لیکن محبت اور عقیدت ضرور رکھتے ہیں کہ جب کوئی اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے تو لوگ رک کر سنتے ہیں. اور کافی لوگوں نے ہمیں جوائن کیا, سب کا بےحد شکر گزار ہوں. زیر عرفان, نوید احمد, فوزان احمد خان, عباس خان, محمد ارشد چودھری, سعد صدیق, مسرور خان, محمد ناظم, نعمان ناصر. تو
بہت زیادہ ویورز ہمارے ساتھ جڑے ہیں. آخری بات چودھری جو ہے یہ ملیشیا سے ہیں, جنہوں نے جوائن کیا ہے اور آج کل پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, میرے اسٹوڈنٹس میں سے ہیں. دیکھیے یہاں ہمارا مقصد جوان صاحب کی شاعری پہ بات کرتا تھا, لیکن بہت اچھے سوالات آئے ہیں. اینڈ آئی ول بی ویری ہیپی کہ میں نہلزم کے حوالے سے یا کریشن آف پاکستان کے حوالے سے, پاکستانی تحقیق کے حوالے سے جو جوابات ہیں وہ دوں اگلے پروگرام میں. ٹھیک ہے. جان صاحب کے اوپر ابھی تو ہم نے تھوڑی سی شخصیت پہ بات کی ہے, آئندہ ہم ان کی شخصیت پر مزید بات کریں گے. ہم نے آج یہ بات کی کہ ان کے تضادات اور رجحانات جو ہے وہ کیا تھے ان کی شخصیت کے. ابھی تو ہم نے وہ مسئلہ چھیڑا ہی نہیں ہے کہ جان صاحب نے کس طرح کی تراکیب اور کتنے خوبصورت لفظیات اردو ادب کو جو ہے وہ دی ہیں جو جان صاحب سے پہلے نہیں ملتی تھی. تو تشبیہات, استعارات, لفظیات, ساختیات, یہ سب تو ادب کا حصہ ہیں. اور آپ دیکھیں ایک زمانہ تھا جب گل و بلبل, ٹھیک ہے نا, شمع پروانہ جو ہے یہ شاعری کا حصہ تھے. ساری داغ کی ساری شاعری یا اس زمانے کی مومن خان ان کی شاعری. پھر اقبال آتے ہیں, وہ اس ساری اسٹریم سے لگے ہیں, وہ پھر جو ہے وہ لے کر آتے ہیں اپنی تشبیہات, وہ خود ہی کا کانسیپٹ لے کر کے آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور وہ پھر جو ہے شاہین لے کر کے آتے ہیں, پلٹنا جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا, نئی ترکیبات. تو جان صاحب نے بے شمار جو ہے وہ نئی ترکیبیں جو ہے وہ اردو کو عطا کی ہیں. تو ہم نیکسٹ پروگرام میں جو ہے وہ انشاءاللہ اس پر جو ہے بات کریں گے. جان صاحب کی میرا خیال ہے کہ شاعری پر تھوڑی اور بات ہوگی, تو ان کی نثر پر بھی بات ہوگی. ضرور ضرور ضرور. جس پائے کے وہ نثر نگار تھے ان کو ان کا حق جو ہے وہ نہیں ملا. بالکل. تو یہ چند باتیں تھیں جو مجھے آپ کے گوش گزار کرنی تھی. اور میں پھر یہی بات کہوں گا کہ نوجوانوں سے کہ پڑھیں, جتنا پڑھیں گے جتنا آپ کی سمجھ لیجیے فہم کا پتہ ہوگا جان صاحب کی شاعری کی مختلف ابعاد, جن کو آپ جو ہے وہ ڈائمنشنز کہتے ہیں, پوری سمتیں جو ہے وہ آپ کو پتہ چلیں گی. بالکل بالکل. اسی کے ساتھ خواتین و حضرات, اب وقت ہو جاتا ہے کہ ہم آپ سے اس نشست سے اجازت لیں. دل تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ شام آگے بڑھتی جائے اور اسی طرح جان صاحب کی شاعری پہ بات کرتے جائیں, ہم شاعری پڑھتے جائیں, سناتے جائیں اور ان کی جو ہے لٹریچر میں, ان کے ادب میں محو ہو جائیں. مگر وقت کی کچھ یقیناً لمیٹیشنز ہیں. تو اس لیے نشست میں جب ہم جان صاحب کی شخصیت کو مزید ایکسپلور کریں گے ڈاکٹر ابصار احمد صاحب کے ساتھ, اپنے ہوسٹ محمد جازم کو, ڈاکٹر ابصار احمد کو اور ہمارے آج کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر عثمان مرزا کو اس نشست سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. بہت شکریہ.